بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی اور وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف ڈالے وہ در حقیقت ضد اور فساد میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ شریف کی آیت مبارکہ نمبر 176 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا اور یہاں پہ یہ رکوع بھی مکمل ہوا۔ آج کی ہماری اس آیت مبارکہ نمبر 176 کا تعلق جو ہے وہ کل والی آیت مبارکہ کی تفسیر کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہے، اور رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ یہ باقی لوگ جو ہیں یہ کتاب اور اس کے علاوہ جو اس کے احکامات ہیں اسے چھپاتے ہیں، آیات کو تھوڑے ثمن کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خریدا اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا۔ اب فرمائی اس لیے ہے، انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اب یہاں الکتاب لفظ آیا ہے، الکتاب، تو الکتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک۔ ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب بالحق، یہ ساری جو باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ ساری باتیں حق و سچ ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے محبوب پر جو کلام نازل کیا ہے قرآن وہ حق ہے اور سچ ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک جواب بھی ہے اس سوال کا جو کفار نے اور یہود نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست اس بات پر یہ نعوذ باللہ مورد الزام ٹھہرایا کہ آپ کے پاس وحی کا معاملہ نہیں ہے، آپ چونکہ بڑے فصیح و بلیغ ہیں، آپ بہت خوبصورت فصاحت و بلاغت کی بات کرتے ہیں، اور وہی جو آپ کی فصاحت و بلاغت والی باتیں ہیں اسی کو یہ آپ کے ماننے والے قرآن کہتے ہیں۔ یہ بات تو ہے کہ ظاہر ہے جس اللہ کے محبوب کا یہ مقام اور درجہ ہو کہ وہ وجہ تخلیق کائنات بنے تو اس کی ہر چیز ہی کیا خوبصورت ہوگی، سبحان اللہ، اس کی ہر ادا ہی حسین و جمیل ہوگی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو صرف گفتار کی بات کرتے ہیں، میرے آقا کے کردار جیسا کردار کائنات میں کسی کا ہے؟ کس قدر حسین و جمیل ہے۔ میرے آقا کے افعال جیسے افعال کسی کی حسین و جمیل ہے۔ میرے آقا کے دست مبارک، لب مبارک، وجہ مبارک، زلف مبارک اس جیسا کسی کا ہے؟ اللہ نے ایسا بیٹا کائنات میں پہلے کبھی دیکھا تھا یا بعد میں کبھی دیکھے گی؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی تو فرمایا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تفضیل کا صیغہ ہے احسن۔ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا سب سے حسین و جمیل، احسن، حسن نہیں احسن، جو سب سے بڑھ کے حسین و جمیل ہو، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے کبھی آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں، سبحان اللہ، اس قدر حسین و جمیل ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، ایک سوال کا جواب ہے آپ کا یہ مصرع۔ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کوئی کل اعتراض کرتا کہ حسان بن ثابت کی یہ پہلی بات اس لیے ہے کہ حسان بن ثابت جس دور میں پیدا ہوئے اس سے پہلے تو سارے انبیاء گزر گئے، ہو سکتا ہے پہلے کوئی ایسا ہوا ہو اور یہ نہ دیکھ پائے ہو، تو انہوں نے اس بات کو بھی ختم کر دیا اور چیپٹر کلوز کر دیا۔ فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، محبوب میں دیکھوں یا نہ دیکھوں آپ جیسا جمیل تو کسی ماں نے جنا ہی کبھی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر نقص و عیب سے، کمی سے بری پیدا کیا،
گویا جیسے محبوب آپ چاہتے تھے آپ کے رب نے آپ کو ویسے ہی بنا دیا۔ تو ظاہر ہے یہ بات تو مانتے تھے یہ لوگ، اور انہیں یہ تھی۔ اور وہ بڑھیا والی بات بڑی ایک عجیب وہ انداز ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی لکڑیوں کا گٹھا بھی اٹھا کے سر پہ جا رہے ہیں، اس کو گھر چھوڑنے بھی جا رہے ہیں، اور وہ نصیحتیں کیا کرتی جا رہی ہے، تو بہت اچھا بچہ ہے، تو بہت اچھا بچہ ہے، لیکن خیال کرنا یہاں ایک محمد آیا ہوا ہے جو اسے دیکھتا ہے نا وہ اسی کا ہو جاتا ہے، بس بچ کے رہنا، اس کو نہ دیکھنا کبھی۔ اب اسے کیا معلوم تھا کہ ابھی خود گرفتار ہونے والی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا سبحان اللہ کیا کریمی صفت ہے، کیا رحمت للعالمینی ہے۔ یہ ساری چیزیں سننے کے باوجود، اپنے بارے ساری چار شیٹ اس بی بی کی سننے کے باوجود گٹھڑی سر پہ اٹھائی ہوئی اور چل رہے ہیں۔ ہم جیسا کوئی بات کر کے چک کے تھلے مارے، بی بی میرے خلاف ہی تو ہیرو ہو گئی۔ میرے آقا نے دروازے تک چھوڑا۔ صاحب سیرت لکھتے ہیں اس کے بعد اس نے پھر بڑا دعا دی۔ میرے آقا نے ابھی بھی نہیں بتایا، خاموش رہے، سنتے رہے اس کی باتیں۔ اب بوقت رخصت اس نے پھر تسلی سے دوبارہ سمجھایا، بتائی باتیں، یہ ہے تو ذرا خیال سے اس سے بچ کے رہنا بیٹا، تو بہت اچھا ہے، بڑی دعائیں دی۔ تو جب رخصت ہونے لگے نا تو دھیرے سے فرما دیا، بڑی بھی وہ محمد تو نہیں، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ تو بس یہ کہنا تھا۔ اس نے کہا وہ تم تو بہت اچھے اور سچے ہو، پھر مجھے بھی کلمہ پڑھا دو۔ سبحان اللہ۔ دوسروں سے روکتی روکتی خود ہی آقا کے اس کردار کی ایسے قائل ہو گئی اور مائل ہو گئی۔ اب یہ کیا ہے کہ آپ کی ہر ادا ہی بڑی حسین و جمیل ہے، سبحان اللہ۔ آپ کی پوری حیات طیبہ ہی حسن ادا سے بھری پڑی ہے، ہر لحاظ سے۔ اس سے بڑھ کر آپ کا کیا اعلیٰ کردار اور کیا عظمت کہ دشمنان اسلام، بدترین آپ کی جان کے دشمن، اپنی امانتیں اسی کے پاس جمع کرواتے تھے۔ اپنوں پہ یقین نہیں تھا، جس کے ساتھ دشمنی تھی اس پہ یقین تھا۔ یہ ہے اصل بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ وہ ہے جس نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ تو یہ جو کافر یا یہ یہودی جو کہتے ہیں، اصل میں یہ یہودیوں کے بہت زیادہ پروپیگنڈے تھے اس زمانے میں بھی، اور یہ پیچھے رہ کر کافروں کو آگے کر کے انہیں سپورٹ کرتے تھے، کیونکہ بہت مکار قوم ہے، بہت چالاک قوم ہے، بہت چالاک قوم ہے، اور اسلام کی یہ بدترین دشمن ہے۔ یہ یہودی قوم بدترین دشمن ہے اسلام، اور خاص طور پہ انہیں مدینہ طیبہ اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہیں ایک بڑی سخت بغض ہے، اور آج بھی انہیں سرزمین مدینہ طیبہ برداشت نہیں ہو رہی، آج بھی۔ اور ان کی کتابوں میں لکھا کہ ہمارا پہلا جو ٹارگٹ ہے وہ نعوذ باللہ مدینہ طیبہ ہے، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے اس مدینہ طیبہ کا شہنشاہ آرام فرما رہے ہیں۔ وہاں تو اللہ اپنے نظام بدل دیتا ہے، وہاں تو زلزلے نہیں آتے، وہاں تو زلزلہ نہیں آتا۔ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سیدنا فاروق اعظم جب خطبہ دے رہے تھے تو زلزلہ آیا، لوگوں نے کہا یہ زلزلہ آ گیا، تو آپ نے زمین میں اپنا عصا مبارک گاڑا اور فرمایا خبردار اب کے بار تو ہلی، تجھے پتہ نہیں تیرے اندر محمد مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں۔ وہ دن گیا اور آج تک ساری دنیا میں زلزلے آتے ہیں، حرم پاک میں اور حرم نبی میں زلزلہ نہیں آتا، نہ کبھی آئے گا۔ اور وہ جو آخری زلزلہ کا آنا ہے جس نے سارا نظام تہس نہس کرنا ہے، سورہ اسرافیل، اس سے پہلے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب اٹھا لیا جائے گا، اس سے پہلے۔
تو اللہ نے اپنے ان دونوں شہروں کی حفاظت اور تحفظ کا ذمہ خود لے رکھا ہے۔ دجال ہے نا جن کا اعلیٰ کار، پوری دنیا میں گھومے گا لیکن نہ حرم مکہ میں داخل ہو پائے گا نہ حرم مدینہ منورہ میں داخل ہو پائے گا۔ یہ دو جگہ محفوظ ترین جگہ ہوں گی جہاں پہ یہ نہیں داخل ہی نہیں ہو سکے گا۔ بہرحال آگے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ۔ اب یہ ایک بڑا سینسٹیو سا یہ جملہ ہے اور بڑا حساس معاملہ ہے اس پہ۔ اور بے شک وہ لوگ جو اس کتاب میں اختلاف کرتے ہیں، یہ بہت ہی حساس اس کی تفسیر ہے اور بڑی حساس انداز سے سننے اور سمجھنے والی ہے۔ میرے لیے بیان کرنا بہت مشکل ہے، آپ کے لیے سننا بھی اسی انداز سے مشکل ہوگا کہ اس قرآن میں اختلاف کرتے ہیں۔ اب یہ اختلاف کس بات کا ہے، کس طرح کا ہے؟ دنیا میں مسلمانوں کے کئی گروہ ہیں جو اس قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے بہت ساری اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ ایک آیت کی تفسیر میں، وضاحت میں کئی لوگوں نے اپنی آراء پیش کر دی، تو کیا وہ لوگ اس زد میں آ جائیں گے یا نہیں آئیں گے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ اس زد میں آتے ہیں تو پھر جو سینکڑوں عربی تفاسیر اردو والوں کی تو چھوڑ دیں، بعد میں یہ تو ظاہر ہے جو پہلے ہمارے اسلاف کی تفاسیر ہیں پھر ان کا کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیے اس اختلاف سے مراد وہ اختلاف مسائل و فقہ کا نہیں ہے، بلکہ اس اختلاف سے یہاں مراد ہے کہ لوگ اس بات میں اختلاف کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے۔ جو شخص قرآن کے اس معاملے میں اختلاف کرے، اللہ نے فرمایا یاد رکھو وہ دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے اور سب سے بڑا بدبخت ہے۔ یہ جو باقی ہمارے فقہا یا علماء کا جو اختلاف ہے فقہی مسائل میں، یہ تو رحمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے اختلاف امتی رحمتم، فرمایا میری امت کا یہ دین میں معاملات کی آسانی کی طرف کچھ بڑھتے ہیں، کچھ تھوڑا اس سے اوپر سختی کی طرف، کچھ اس کی سختی کی طرف۔ فرمایا یہ جو اختلاف ہے ان کا فقہی، یہ تو رحمت ہے، اس لیے کہ اس میں ان کی جو نیت ہے وہ خیر کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بہت بڑا واقعہ وسلم کے ظاہری آیات میں دو صحابہ کے درمیان، اور یہ حدیث امام بخاری نے نقل کی ہے صحیح بخاری میں، امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم نے نقل کی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام بنی نجار کے ایک باغ میں سے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ میرے نالین پاک لے لو اور جاؤ، جو تمہیں سب سے پہلے ملے نا اسے یہ میرا پیغام اور خوشخبری سنا دو، من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدخل الجنہ، جس نے پڑھا کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنتی ہو گیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنے والے کون ہیں؟ خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور نشانی کے طور پہ کہ کوئی شک نہ کرے اپنے نالین پاک بھی عطا کر دی کہ یہ بھی ساتھ لے۔ چل پڑے۔ اب حسن اتفاق سمجھیں یا حسن انتظام سمجھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات جس پہلے شخص سے ہوتی ہے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق بڑا ڈاڈے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فاروق اعظم بڑے خوش ہوئے، مبارک تمہیں ایک میں خوشخبری سناؤں، اور یہ دیکھو نالین باغ میں بوسہ دیا چوما، سبحان اللہ آقا کے مبارک ہو گئی، کیا اعلان کرنے ہو؟ دوسرا مجھے ابھی فرمایا جاؤ تمہیں جو پہلا شخص ملے اسے یہ خوشخبری سنا دو کہ من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فدخل الجنہ، کہ جس نے کلمہ شریف پڑھ لیا وہ جنتی ہو گئی۔ ان کی یہ بات کرنی تھی تو عمر نے کٹ کے مکہ مارا سینے۔ حدیث میں ہے کہ لکھا ہے امام بخاری نے کہ آپ پیچھے گر گئے، ابو ہریرہ رضی اللہ اتنا زور سے، ارے فاروق اعظم اتنے جدی قسم کے پلوان تھے، اتنا زور سے ایسے مکہ مارا سینے کے اندر۔ ابو ہریرہ فرماتے میں تو پیچھے گر گیا، بھی اٹھا
تو میں نے کہا سیدھا آگے کیا کسی کو بتانا تھا، میں شکایت لگانے کے لیے وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کا پیغام پہنچایا اور فاروق اعظم نے مجھے آگے سے زور سے مکہ مار کے مجھے زمین پہ گرا دی، اتنی زیادتی۔ اور میں عمر آتا ہے پوچھ لیتے، آپ حاضر خدمت ہوئے، احترام سے بڑے احترام بجا لاتے ہوئے وسلم فرمایا تمہاری شکایت آئی ہے حضور، میں اسی لیے حاضر ہوا، مجھے معاف فرمائیں، پہلے تو مجھے آپ معاف فرمائیں۔ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، ان سے معافی مانگی، کہا جی میں نے اس لیے انہیں کہا کہ یہ آگے نہ جائیں، آپ نے جو فرمایا درست فرمایا، آپ کے فرمان میں میں عمر کون ہوتا ہوں کوئی بات کرنے والا، آپ کا تو ایک ایک فرمان حرف جلی کے ساتھ صادق و امین والی بات ہے، لیکن آقا میری نیت یہ تھی اگر جا کر یہ لوگوں میں اعلان کر دیں گے لوگ تو اسی پہ سہارا اور تکیہ لگا کے بیٹھ جائیں گے، عمل سے بے نیاز ہو جائیں گے، بس کلمہ پڑھ لیا جنتی تھے ہو ہی گئے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا عمر تو نے سچ کہا، ابو ہریرہ اب نہ بتانا کسی کو۔ اب دیکھیں یہ کیا ہے، یہ کتنا بڑا اختلاف، کسی کو مکہ مار دینا یہ کوئی چھوٹی بات ہے۔ اب یہ کیا دوسرا نے فرمایا ابو ہریرہ تو بھی سچ کہہ رہا تھا جو میرا پیغام لے کے جا رہا تھا، لیکن عمر کی نیت صحیح اور بڑی خالص اور اچھی ہے لہذا اس نے بھی سچ کہا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں، اس میں ایک آسانی کا پہلو ہے، ایک تھوڑا سا اوپر کا پہلو ہے، ایک عزیمت کا پہلو ہوتا ہے، ایک رخصت کا پہلو ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کلاس کے اندر بچے سارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ 2-4 غلطیاں کرے، 100 میں سے 50 لے، استاد اس کو بڑا شاباش کہتا ہے ویری گڈ بچے۔ ایک بچہ 33 نمبر لیتا ہے، اسے بھی شاباش کہتا ہے۔ ایک بچہ 100 میں سے 90 لے رہا ہوتا ہے، استاد اس کو تھپڑ مار رہا ہوتا ہے نا، تو نے یہ تیرے نمبر 10 کیوں کٹے، کیوں؟ وہ اتنا ذہین ہوتا ہے، اس سے ایکسپیکٹیشن استاد کی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں عزیمت۔ اور وہ جو 33 والا ہے، 33 والا، وہ ہے رخصت، ٹھیک ہے جی۔ جیسے قرآن میں بھی اللہ نے بیان کیا سفر میں روزہ چھوڑ دو، رخصت ہے، اجازت ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے عزیمت کیا ہے، ان تصوموا خیر لکم، روزہ رکھ لو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہوا، اب اختلاف آ گیا، اب کسی نے کہا جی سفر میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، وہ بھی ٹھیک ہے، دوسرے نے کہا نہیں روزہ رکھنا چاہیے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے، یہ اختلاف امتی رحمت، یہ رحمت بن گیا بندے کے لیے، امت کے لیے، کہ کوئی ایسے بیچارے بھی ہوتے ہیں جو نہیں افورڈ کر سکتے سفر میں روزہ، تو ان کے لیے ایک راستہ نکل آیا نا۔ اور جو عزیمت والے ہیں وہ اس بات پہ عمل کریں کہ وہ روزہ رکھیں، اور ایسا ہوتا رہا ہے، دونوں پہ عمل ہوتا ہے، امت کا آج بھی ہے۔ کئی لوگ ہیں وہ سفر میں روزہ نہیں رکھتے، اور کئی ہیں کہتے ہیں نہیں روزہ سفر میں بھی نہیں چھوڑنا، یہ اس سے اوپر کا درجہ ہے۔ تو اب یہاں جو اصل اختلاف، اب جو مفسرین نے تفاسیر لکھی قرآن کی، تو سب کی نیت خیر پر ہے، انہوں نے اپنے اپنے طور پہ محنت کی اور کوشش کی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کے بارے ارشادات اور آپ کی سیرت کو سامنے رکھا، اور اس کے مطابق قرآن کی تفسیر کی، کوشش کی اس کے لیے، اور اس پر دلائل و قرائن دیے۔ دوسرے نے اس کو ایک اور پہلو سے دیکھا۔ اب قرآن کے کئی پہلو ہیں، ایک پہلو نہیں قرآن کا، کسی نے کیسی تفسیر کی، اس نے قرآن کے لفظوں پہ بہت کام کیا۔ اب امام راغب اصفہانی کی مفردات القرآن ہے، سبحان اللہ مزہ آ جاتا ہے پڑھ کے، انہوں نے ایک ایک لفظ پر وہ سبحان اللہ ایک معنی کی بحث کی ہے، لفظوں کی بحث کی ہے، مفردات القرآن، انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے، روح خوش ہو جاتی۔ اب اسی طرح امام فخر الدین رازی ہیں، ان کا ایک اپنا انداز ہے۔ اسی طرح حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا ایک اپنا انداز ہے تفسیر کے اندر۔ اسی طرح محمود آلوسی ہیں، ان کا اپنا انداز ہے۔ اب کیا ہے، ہر ایک کا ایک اپنا اپنا پہلو ہے جس کے ساتھ وہ چل رہا ہے۔ ایک وہ ہیں جو اس کی روحانی تفسیر کرتے ہوئے اس کی اصل تک پہنچتے ہیں، ان کا ایک اپنا انداز ہے، لیکن سب کی منزل کیا ہے، وہ ایک ہے، اور وہ قرآن اور صاحب قرآن ہے، کہ ان تک پہنچا جائے
نیت سب کی ایک ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں کلمہ چوک یہاں پہنچنا ہو تو لوگ کتنے راستے اپنائیں گے؟ آپ کسی سے پوچھیں، ہر دوسرا بندہ آپ کو کوئی الگ ہی راستہ بتا دے۔ کئی دفعہ ہم نے آزمایا ہے، جگہ ایک ہے، منزل ایک ہے، لیکن اس کے جانے کے راستے الگ الگ ہیں۔ ایک بندہ کیا کہتا ہے آپ یہاں سے سیدھا نصیر آباد جائیں، وہاں سے آپ سگنل لیں اور وہاں سے یو ٹرن لے کے واپس جائیں، آپ کلمہ چوک پہنچ جائیں گے۔ ایک کہا یار آپ ادھر کیوں جاتے ہیں، راش ہے، بلاکیج ہو سکتی ہے، آپ یہاں سے ادھر واپس چلیں، یہ بابڑے والی جگہ سے یہاں سے ہو کے پیچھے جو نرسریوں سے وہاں سے آپ نکلیں اور یہ راستہ ٹھیک ہے، آپ بلاکیج سے بچ جائیں گے۔ اب کلمہ چوک یہ بھی پہنچ گیا بندہ اور ادھر سے جانے والا بھی پہنچ گیا، لیکن دو رائے آ گئی، ادھر سے جانے والا بھی ٹھیک ہے اور ادھر سے جانے والا بھی ٹھیک ہے، اور دونوں کی دلیل درست ہے۔ ایک نے کہا یار مین سے جاؤ، دوسرے نے کہا نہیں یار بلاکیج سے بچ جاؤ گے۔ دونوں کی نیت کیا ہے؟ پہنچانے والے کو کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایک اچھا راستہ بن جائے، اس کو سپورٹ کرنا ہے، اس کو تکلیف نہ ہو۔ تو اب کس کو غلط کہیں گے، جو ادھر سے بھیج رہا ہے یا جو ادھر سے بھیج رہا ہے؟ غلط کوئی بھی نہیں ہے، دونوں ٹھیک ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ اور قرآن کی تفسیر، اس لیے سینکڑوں قرآن کی ایک ایک آیت کی تفسیر ہوئی۔ اور یاد رکھیے گا جو مراد الہی ہے اس کو حقیقی طور پر اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ ان کے ذریعے جو ہم تک باتیں پہنچی ہم اسی کو بیان کرتے ہیں۔ اب یہ جو میں نے تفسیر بیان کی اس آیت کی، ایک اور شخص ہے جس پر فلسفہ غالب ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس آیت کی تفسیر فلسفی انداز میں کرے گا۔ ایک شخص وہ ایسا ہے جس پر سائنس غالب ہے، وہ اس کی سائنٹیفک تفسیر کرے گا۔ اب آ رہی ہے تفسیر ہے، ٹھیک ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس پر روحانیت غالب ہے، وہ اسی آیت کی روحانی تفسیر زیادہ غالب کرے گا۔ تو یہ سارے پہلو کیا ہوں گے؟ بالکل درست اور ٹھیک ہوں گے، کیونکہ منزل ایک ہے، ہمارا راستہ ایک ہے، اور ہم نے جہاں پہنچنا ہے وہ جگہ ایک ہے۔ تو اس میں ان پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ ہاں جو ان آیات اور ان الفاظ میں اختلاف کرے نعوذ باللہ کہ یہ قرآن کے ہیں یا نہیں ہیں، اس بارے میں شک کرے گا، اس پر پوری امت کے سارے مفسر اکٹھے ہیں کہ یہ گمراہ ہے، بد دین ہے، اور یہ اللہ کے کلام کا منکر ہے، یہ جہنم میں جائے۔ اس سے یہاں یہ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن کے تمام پہلوؤں کو ہمارے دلوں میں اپنے کرم کے صدقے اتارتے ہیں، اور ہمیں اس قرآن کے ذریعے حق اور ہدایت کا راستہ عطا فرمائے۔ اچھا یہ ایک بڑی اور خطرناک بات ہے کہ اس قرآن کی وجہ سے لوگ گمراہ بھی پھر ہو گئے۔ قرآن کی آیت ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کی پھر وجہ سے کئی لوگ گمراہ بھی ہوئے اور ہدایت پر بھی آئے۔ گمراہ والی بات پہلے گرامی سے رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ القرآن سے اس بات پر سوال کیا کہ بڑا اہم سوال ہے کہ بلا یہ تو قرآن ہے، تو یہ گمراہ قرآن سی ویسے گمراہ ہو گئے؟ تو ہاں، جب بھی قرآن کو ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ پڑھو گے